जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई एक कब्रिस्तान के बाहर लिखी थी। मंजिल तो मेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई यहाँ आते आते। आप अपनी ज़िंदगी से भले खुश ना हो, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आप जैसी ज़िंदगी जीने के लिए तरसते हैं। इंसान जब मुनाफिकत की सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर देता है तो उसे झूठ की आदत हो जाती है। अकेले ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की लड़ाई। लोग सिर्फ तसल्ली देते हैं, साथ नहीं। जब अल्लाह का करम हो जाता है तो वसीले भी बन जाते हैं और मांगने का तरीका भी आ जाता है। अपने हिस्से का काम किए बगैर दुआ पर भरोसा करना हिमाकत है, और अपनी मेहनत पर भरोसा करके दुआ से गुरेज करना तकब्बर है। मैंने जिंदगी में एक ही बात सीखी है कि इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक वो खुद हार ना मान ले। हर चीज़ का सदका होता है, और अक्ल का सदका ये है कि जाहिल की बात सुनकर बर्दाश्त करना। इंसान हमेशा तकलीफ में ही सीखता है, खुशी में तो पिछले सबक भी भूल जाता है। बुरे लोगों को भूलकर अच्छे लोगों की तलाश से कहीं बेहतर है कि हम लोगों की बुरी बातें भूल जाएं और उनकी अच्छी बातों को तलाश करें। कुछ मिल जाना, कुछ खो देना, कभी हंसने लगना तो कभी रो देना, कभी मीलों का सफ़र लम्हों में तय कर लेना, और कभी लम्हों का सफ़र करते हुए थक जाना, कभी वक्त के साथ आगे बढ़ जाना और कभी एक हादसे पर रुक जाना, कभी कबूलियत के लिए बार बार आसमान की तरफ देखते रहना और कभी हार कर सजदे में गिर जाना, कभी इतना सब्र करना कि हर शख्स को मात दे देना, तो कभी एक लफ्ज़ पर बिखर जाना, कभी ठोकरें खा कर भी उठ जाना, तो कभी टुकड़ों को समेटते समेटते ही सिसक उठना। इसी का नाम है जिंदगी। और जिंदगी आपको हर रंग दिखाती है ताकि समझ जाएं कि इसको बनाने वाले ने इसमें हर रंग रखा है। हर काम में उसकी हिकमत पोशीदा है। हिकमत में फ़कत मोहब्बत पोशीदा है। वाहिद एक उस रब की ज़ात है जो मोहब्बत के सारे तकाज़े पूरे करती है। जिस दरवाजे से शक अंदर आता है, मोहब्बत और एतमाद उसी दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। मोहब्बत का दरवाज़ा उन लोगों पर खुलता है जो अपनी अना और अपने नफ्स से मुंह मोड़ लेते हैं। अनाओ नफरतों खुदगर्जियों के ठहरे पानी में मोहब्बत खोलने वाले बड़े दरवेश होते हैं। बंदे और अल्लाह से मोहब्बत का फ़र्क ये है कि बंदे की मोहब्बत हमेशा इंसान की बड़ी कमज़ोरी बन जाती है, और अल्लाह की मोहब्बत हमेशा इंसान की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अपनों को हमेशा अपने होने का एहसास दिलाओ, वरना वक्त आपके अपनों को आपके बगैर जीना सिखा देगा। ज़माने के साथ चलना अच्छी बात है, मगर कोशिश करो खुद को इस काबिल बनाओ कि ज़माना तुम्हारे साथ चलने में फ़ख्र महसूस करे। दुआओं में तासीर आपकी तलब से आती है और ताख़ीर आपकी बेहतरी के लिए होती है। ऐ अल्लाह, हमें मांगने का सलीका नहीं आता, फिर भी हर रोज़ हाथ फैलाए इस यकीन के साथ मांगते हैं कि तेरे सिवा हमारी दुआओं को कबूल करने वाला कोई नहीं है। ज़िंदगी बर्फ़ की तरह होती है, नेक कामों में गुजारो, वरना पिघल तो रही है, ख़त्म भी हो जाएगी।
منہ میں زبان تو سب ہی رکھتے ہیں، مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ تمہارے درد سے تمہارا رب واقف ہے، وہ چاہتا ہے تم صبر کرو تاکہ اور مضبوط ہو جاؤ۔ خود کو ایسا بناؤ کہ جہاں تم ہو وہاں تمہیں سب پیار کریں، جہاں سے تم چلے جاؤ وہاں تمہیں سب یاد کریں، اور جہاں تم پہنچنے والے ہو وہاں سب تمہارا انتظار کریں۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے، اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ سچائی اور نیکی کا راستہ دشوار ضرور ہے، لیکن منزل بہت خوبصورت۔ برائی کا راستہ بہت آسان صحیح، لیکن منزل تباہی ہی ہے۔ بعض دفعہ خاموشی وجود پر نہیں دل میں اترتی ہے، پھر اس سے زیادہ مکمل، خوبصورت اور بہمانی گفتگو کوئی اور چیز نہیں کر سکتی۔ تمہاری نفس کی تربیت کے لیے اتنا کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہے۔ ہمیشہ خوش رہا کرو، کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے، اور دوسرا وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ اپنے بڑوں کے مشورے پر عمل کرو، اس لیے نہیں کہ وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ انہیں غلطیوں کا زیادہ تجربہ ہوتا ہے۔ ہر انسان دوسرے انسان کے بنائے گئے ذہنی سانچے میں ڈھل ہی نہیں سکتا۔ طبیعتوں کا اختلاف فطری عمل ہے، البتہ برداشت اور احترام انسانی اختیار ہیں۔ برداشت، جو تکلیف تم خود برداشت نہیں کر سکتے وہ کسی دوسرے کو بھی نہ دو۔ کمزور وہ ہے جو اپنی خواہش پر قابو نہ پا سکے، اور طاقتور وہ ہے جس کے پاس قوت برداشت ہے۔ غصے کے وقت برداشت کا ایک لمحہ تمہیں 1000 دفعہ شرمندہ ہونے سے بچا سکتا ہے۔ اکثر کہتے ہیں ایک ذرا سی بات پر تعلق ٹوٹ گیا۔ اس ذرا سی بات کے پیچھے بہت سی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ وہ ذرا سی بات دراصل برداشت کی آخری حد ہوتی ہے۔ ہر کامیاب شخص کے پاس ایک تکلیف دہ کہانی ہوتی ہے، اور ہر تکلیف دہ کہانی کا انجام کامیابی ہوتی ہے۔ اسی لیے تکلیف کو برداشت کرنے کی عادت ڈالو اور کامیابی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ صبر کی 2 صورتیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا، اور جو پسند ہے اس کا انتظار کرنا۔ اختلافات پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداشت کرنا ہی اخلاق ہے۔ برداشت کرنا بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس شخص کے پاس قوت برداشت ہے وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ کتنا مشکل ہوتا ہے ان لوگوں کی لاپرواہی کو برداشت کرنا جن کی طرف سے ہمیشہ یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ ہمیں کبھی نہ بھولیں گے۔ زندگی میں لوگوں سے بس ایک ہی سبق ملا، جن کو ہم جتنا خاص کرتے گئے ان کے لیے اتنے ہی عام ہوتے گئے۔ جب یہ پتہ چل جاتا ہے کہ زندگی کیا ہے، تب زندگی اپنی آخری سانسوں میں ہوتی ہے۔ کبھی کبھی زندگی ہمارا امتحان لینے پہ آ جاتی ہے، اور وہ بھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ۔ امتحان بھی ایسا کہ نہ کسی کو بتایا جا سکے اور نہ مدد لی جا سکے۔ بعض دفعہ اس کرب کو لکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے جسے ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ جو لوگ آپ کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ ان سے کافی اونچے ہیں۔ ہار اور جیت اپنے اندر ہوتی ہے،
مان جاؤ تو ہار ہے، ٹھان لو تو جیت ہے۔ انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے۔ جب کوئی نہ سمجھ رہا ہو تب خاموش ہو جانا بہتر ہے۔ بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہیں یہ دنیا کے سہارے۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہیں۔ الفاظ صرف چپتے ہیں، خاموشیاں مار دیتی ہیں۔ عشق حقیقی ہو یا مجازی، عشق حقیقی ہو یا مجازی، فقیری اختیار کرنا سیکھیے۔ فقیر اسے کہتے ہیں جو ایک ہی در کا ہو جائے۔ در در مانگنے والے کو فقیر نہیں بھکاری کہتے ہیں۔ دو اصول کبھی نہ بھولیں، ایک اپنی ذات کی قدر کبھی کسی بھی حال میں کم نہ ہونے دیں، اور دوسرے کی عزت کا خیال ہر صورت رکھیں۔ جب تعلیم کا بنیادی مقصد نوکری کا اصول ہو تو معاشرے میں نوکر ہی پیدا ہوتے ہیں، رہنما نہیں۔ بعض اوقات خاموشی اختیاری نہیں مجبوری ہوتی ہے، کیونکہ انسان جھوٹ بولنا نہیں چاہتا اور سچ بول نہیں سکتا۔ جب ہم چپ رہ کے سب برداشت کر لیتے ہیں تب دنیا کو بہت اچھے لگتے ہیں، مگر ایک آدھ بار بھی حقیقت بیان کر دی تو سب سے برے لگنے لگتے ہیں۔ صرف غلط ہونے پر وضاحتیں نہیں دی جاتی، کئی بار ہم وضاحتیں اس لیے دیتے ہیں کہ سامنے والا ہمیں عزیز ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنے عیب نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ میں نے ایک چیز پر غور کر کے دیکھا ہے، میرے رب نے مجھے کبھی میری ہمت اور برداشت سے زیادہ نہیں آزمایا، لیکن انسانوں نے ہمیشہ مجھے وہاں سے آزمانا شروع کیا جہاں میری ہمت اور برداشت کی حد ہوتی ہے۔ کچھ لوگ برداشت کی اس انتہا پر ہوتے ہیں جو اپنے دکھ سناتے ہوئے یوں ہنستے ہیں کہ سننے والا رو پڑے۔